پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو ایک ایسی بچی کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو بچپن میں ہی ماں بن گئی۔ جس کی عمر صرف 12 سال تھی، تو 12 سال کی عمر میں وہ ماں کیسے بن گئی، آگے ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، پاکستان کے کسی گاؤں میں زبیدہ نام کی ایک عورت رہتی تھی۔ زبیدہ کی 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑی بچی کا نام نساء اور چھوٹی بچی کا نام عالیہ تھا۔ زبیدہ کے شوہر اسلم کو ٹائیفائڈ بخار ہونے کی وجہ سے انتقال ہو گیا تھا۔ شوہر کے انتقال ہونے کے بعد وہ اپنے میکے چلی گئی، لیکن زبیدہ کے ماں باپ آخر کتنے دن تک اپنی بیٹی زبیدہ کو اور اس کی بیٹیوں کا بوجھ اپنے سر پر اٹھاتے۔ ایک دن انہوں نے زبیدہ سے بات کی کہ بیٹی زبیدہ، ہم تمہاری دوسری شادی کر دیتے ہیں، اللہ جانے کتنی زندگی باقی ہے۔ زبیدہ نے دوسری شادی کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی بچیوں کو لے کر اپنے شوہر کے گھر آ گئی۔ زبیدہ کو پھر اپنے شوہر کی کمائی کتنے دن تک کام آتی۔ آخر زبیدہ نے ہار مان لی اور دوسری شادی کر لی۔ زبیدہ کے دوسرے شوہر کا نام اکرم تھا۔ اکرم زبیدہ کی بیٹیوں کو اپنی بیٹی سمجھتا تھا، وہ ان سے بہت پیار کرتا تھا۔ اکرم کی ایک بیگ کی فیکٹری تھی۔ زبیدہ اکرم کی شادی کو جب 1 سال ہو گئے تو زبیدہ نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ اکرم بہت خوش تھا کہ اللہ نے مجھے ایک بیٹا عطا کیا ہے۔ اکرم کا دھیان زبیدہ کی بیٹیوں سے کم ہوتا جا رہا تھا اور اس کا رجحان اپنے بیٹے کی طرف ہو گیا تھا، اور اگر اس کا بیٹا ذرا بھی روتا تھا تو وہ زبیدہ کو ڈانٹتا تھا کہ یہ کیوں رو رہا ہے۔ اس لیے زبیدہ کا تقریباً سارا دھیان اپنے بیٹے کی ہی طرف رہتا تھا۔ نساء یا عالیہ اپنی امی کو جب بھی کوئی کام کے لیے کہتی تو زبیدہ نساء سے کہتی، بیٹی اب تم بڑی ہو رہی ہو، اپنا کام خود کیا کرو اور ساتھ میں اپنی چھوٹی بہن عالیہ کو بھی دیکھ لیا کرو۔ نساء نے اپنے زیادہ تر کام خود کرنا شروع کر دی تھی اور عالیہ کو بھی کپڑے وغیرہ پہنا دیتی تھی۔ نساء کی عمر تقریباً 12 سال کی ہو گئی تھی اور نساء جس کے پاس ٹیوشن پڑھنے جاتی تھی ان کی شادی ہو گئی تھی۔ نساء اسکول نہیں جاتی کیونکہ جس گاؤں میں رہتی تھی وہاں پر کوئی اسکول نہیں تھا۔ اس بار نساء کا ابو اکرم یہ چاہتا تھا کہ نساء کے 8ویں کے پیپر تھے اور اس کو گورنمنٹ اسکول میں داخلہ کرا دوں۔ جب نساء کی ٹیوشن والی باجی کی شادی ہو گئی تو زبیدہ نے اکرم سے نساء کی بات کی، نساء کے ٹیوشن کا کیا کرنا ہے؟ تو اکرم زبیدہ سے کہنے لگا، تم فکر مت کرو، میرے بڑے بھائی کا بیٹا جو ہے اور اس کو ٹیوشن سینٹر کھولنا ہے، میں اس سے بات کر لوں گا، لیکن نساء کو ادھر ہی رہنا پڑے گا۔ زبیدہ اپنی بیٹی کی پڑھائی کے لیے مان گئی کہ ہاں ٹھیک ہے، 1 مہینے کی ہی تو بات ہے۔ تو اکرم نساء کو لے کر اپنے بھائی کے گھر پہنچا اور اپنے بھتیجے سے بولا، یار اقبال، یہ میری بیٹی نساء ہے، اس کا 8ویں کے پیپر ہونے والے ہیں، اس کی تیاری کروا دو، جب تک یہ پیپر نہیں ہو جاتے ہیں یہ یہیں رہے گی۔ تو اقبال نے کہا، چاچا جان آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ نساء پاس ہو جائے گی۔ نساء اب سمیر کے گھر میں رہنے لگی تھی۔ جب سارے بچے اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے تو نساء اداس ہو کر بیٹھ جاتی تھی۔ وہ روز اپنی امی سے فون پر بات کرتی تھی اور اپنی امی سے کہتی تھی کہ امی میرا یہاں پر دل نہیں لگتا، مجھے یہاں سے لے جائیں۔ اس کی امی کہتی ہے، بیٹا کچھ دنوں کی ہی تو بات ہے، پھر تم کو گھر ہی تو آنا ہے۔ نساء کو اقبال کے گھر میں رہنے کا فائدہ یہ تھا کہ وہ جب بھی چاہتی تھی پڑھائی کے لحاظ سے نساء اقبال سے کچھ بھی پوچھ لیتی تھی
ایک دن رات کے 11 بجے کا وقت تھا۔ نسا کو ایک سوال سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ اقبال کے کمرے میں چلی گئی اور بولی، بھائی اقبال، یہ سوال مجھے سمجھا دو۔ تو اقبال بولا، اچھا ٹھیک ہے۔ نسا اقبال کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اقبال نسا سے تقریباً 12 سال بڑا تھا۔ جب نسا اقبال کے پاس آ کر بیٹھ گئی تو اقبال نے نسا کے ساتھ چھیڑخانی شروع کر دی اور نسا اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے دن نسا نے اپنی امی کو فون کیا کہ امی، میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں، میں آپ کے بغیر اداس ہو گئی ہوں۔ زبیدہ بولی، اچھا میں تمہارے ابو سے بات کرتی ہوں۔ اگلے دن پھر نسا بچوں کے ہوتے ہوئے اقبال کے پاس گئی۔ اقبال نے پھر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔ نسا ایک دم سے پیچھے ہٹ گئی۔ آج رات پھر نسا نے کہا، امی، ابو سے بولو مجھے یہاں سے لے جائیں، میرا یہاں دل نہیں لگ رہا ہے۔ نسا جب بھی اپنی امی سے فون پر بات کرتی تھی تو وہ کھل کر بات نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اقبال اس کے پاس ہی کھڑا ہوتا تھا۔ زبیدہ نے پھر اکرم سے کہا کہ نسا کو لے آؤ، وہ اداس ہو گئی ہے۔ اکرم نے کہا، آج فیکٹری سے واپسی پر لے آؤں گا۔ رات کے وقت نسا کا ابو اکرم ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ایجنسی میں 1000 بیگ کا آرڈر آ گیا اور سب کام کرنے والے بھی جا چکے تھے، صرف 2 لوگ فیکٹری میں موجود تھے۔ لہٰذا اکرم انہی کے ساتھ لگ گیا اور کام کرانے لگا۔ زبیدہ نے اکرم کو بہت فون کیے، لیکن فیکٹری میں مشین چلنے کی وجہ سے اکرم کو پتہ نہ چل سکا۔ ادھر اقبال کے گھر والے کسی شادی میں چلے گئے تھے۔ آج گھر میں اقبال اور نسا اکیلے ہی تھے۔ اقبال نسا کے کمرے میں آیا اور کہنے لگا، نسا، آج تم کو کچھ پڑھنا نہیں ہے کیا؟ لیکن نسا نے اپنی آنکھیں نیچی رکھی۔ جب اقبال نسا کے قریب آ کر بیٹھ گیا تو نسا اٹھ کر جانے لگی، تو اقبال نے ایک دم سے اس کو بیڈ پر دھکا دے دیا اور اس کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ اگلے دن نسا کا ابو اکرم اس کو لینے گیا اور بولا، مجھے تو لگتا ہے کہ تمہیں پڑھنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، جو روز اپنی امی کو فون کر کے کہتی رہتی ہو کہ مجھے لے جاؤ، مجھے یہاں سے بلا لو۔ تو اکرم کی اس بات پر اقبال بولنے لگا، ہاں چچا جان، آپ سچ کہہ رہے ہیں، اسے پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ جس دن سے آئی ہے بس یہی رٹ لگا رکھی ہے کہ مجھے گھر جانا ہے۔ تو اکرم بولا، بیٹا اقبال، میں ہی پاگل تھا جو میں ان کے شوق پورے کرنے چلا تھا۔ بھلا آج تک کوئی سوتیلی اولاد کسی کی بنی ہے؟ آج اس لڑکی نے بتا دیا کہ میں اس کا سوتیلا باپ ہوں۔ یہ کہہ کر اکرم نسا کو گھر لے آیا۔ نسا جب گھر آئی تو اپنی امی کے گلے لگ کر بہت روئی اور اپنی امی کو اقبال کے بارے میں سب کچھ بتا دیا کہ امی، پہلے تو وہ مجھے 3-4 دن تک چھیڑتا رہا اور جس دن گھر میں کوئی نہ تھا اس دن اس نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ میں نے اسے بہت روکا لیکن وہ باز نہیں آیا۔ زبیدہ نے یہ ساری بات اپنے شوہر اکرم سے بتائی تو اکرم نے اپنے بھتیجے کو فون کر کے کہا، اقبال، تم نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ تو اقبال بولا، چچا جان، آج کل تو بھلائی کا کوئی زمانہ ہی نہیں ہے۔ میں نے تو آپ کے ساتھ بھلائی کی ہے اور آپ مجھے یہ صلہ دے رہے ہیں۔ اللہ جانے آپ کی بیٹی کہاں پر منہ کالا کروا کر آئی ہے اور اس کا الزام آپ مجھ پر تھوپ رہے ہیں۔ اکرم نے اس کی باتیں سنی تو زبیدہ سے کہنے لگا، کروا دی میری بےعزتی۔ میرا بھتیجا تو کہہ رہا ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور نہ ہی مجھے اس بارے میں کچھ پتہ ہے۔ پھر اکرم اپنی بیٹی نسا سے کہنے لگا، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب بس نسا کے نہ پڑھنے کے بہانے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ اور اکرم نے نسا کے منہ پر تھپڑ دے مارا
اور بولا نہیں پڑھنے جانا ہے تو مت جاؤ، لیکن کم سے کم میرے بھتیجے کے اوپر اتنا گندا الزام تو مت لگاؤ۔ یہ کہہ کر اکرم اپنے کمرے میں چلا گیا۔ نسا ابھی 12 سال کی تھی۔ اس کے ساتھ اقبال نے جو سلوک کیا تھا اس نے صاف صاف اپنی امی کو بتا دیا۔ وقت گزرتا گیا، تقریباً 5 مہینے گزر گئے۔ نسا کے جسم میں کافی فرق آ گیا تھا۔ ایک دن نسا کی امی نے اس کی حالت خراب دیکھی تو اس کو اسپتال لے کر گئی۔ وہاں جا کر نسا اور اس کی امی کو پتہ چلا کہ نسا ماں بننے والی ہے، تو نسا کی ماں پریشان ہو گئی اور نسا کو اپنے سینے سے لگا کر رونے لگی۔ زبیدہ کو اقبال کے اوپر بہت غصہ آ رہا تھا اور بس سوچ رہی تھی کہ میں اقبال کو نہیں چھوڑوں گی۔ تو پھر زبیدہ نے ڈاکٹر سے کہا کہ ہم یہ بچہ جایا کروا سکتے ہیں؟ تو ڈاکٹر نے کہا نہیں، ماں کی عمر بہت کم ہے، اگر ہم ایسا کریں گے تو ماں اور بچے دونوں کی جان کو بہت خطرہ ہے۔ زبیدہ بہت ڈر گئی اور گھر آ کر اکرم کو بتایا تو اکرم بولا میں دوبارہ اپنے بھائی اور بھتیجے سے بات نہیں کروں گا۔ پہلے جب میں نے انہیں فون کیا تو انہوں نے میری بہت بے عزتی کی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ اکرم نے کہا کہ یہ لڑکی اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ تو زبیدہ اور نسا رونے لگی اور زبیدہ کہنے لگی نہیں ایسا نہ کرو اکرم، تمہاری مہربانی ہے، مجھ سے میری بچی کو دور نہ کرو۔ یہ اس حالت میں نہیں ہے کہ میں اس کو اکیلا چھوڑ سکوں۔ اکرم تمہاری مہربانی ہے، ایسا نہ کرو۔ اکرم کہنے لگا کہ زبیدہ اگر تم یہی چاہتی ہو کہ نسا زندہ رہے تو اسے اس گھر سے جانا ہی ہوگا۔ میں لوگوں کی باتیں نہیں سن سکتا، لوگ تو مجھے ہی برا سمجھیں گے، کہیں گے کہ سوتیلا باپ تھا، دکھا دی اپنی اوقات۔ ہم سب کے لیے بہتر یہی ہے کہ نسا اس گھر سے چلی جائے اور اس میں نسا کی بھی بھلائی ہے۔ پھر اکرم نسا کو لے کر اپنے خالہ کے گھر گیا۔ اکرم کی خالہ کہنے لگی کہ بھلا میں کیوں اس بدنامی کے ڈھیر کو اپنے گھر پر رکھوں، لے جاؤ اسے یہاں سے۔ ارے بھائی، لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ کون ہے تو میں کیا بتاؤں گی؟ میری بھی کوئی عزت ہے، اور ویسے بھی میرا تو اس کے ساتھ کوئی رشتہ بھی نہیں ہے۔ تم تو پھر بھی اس کے باپ ہو، جب تم باپ ہو کر بھی اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تو میں کیوں رکھوں؟ اکرم نسا کو لے کر واپس آ گیا اور زبیدہ سے بولا کہ اس کا بچہ جایا کروا دو۔ تو زبیدہ رونے لگی اور اکرم سے کہنے لگی کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اگر بچہ کو جایا کروایا تو نسا کی جان کو خطرہ ہے۔ زبیدہ نے سوچ لیا تھا کہ اکرم کچھ کرے یا نہ کرے، میں اپنی بیٹی کو انصاف دلا کر ہی رہوں گی۔ اگلے دن زبیدہ نسا کو لے کر اقبال کے گھر چلی جاتی ہے۔ جب زبیدہ اقبال کے گھر جاتی ہے تو اپنی چاچی زبیدہ اور نسا کو دیکھ کر اقبال چونک جاتا ہے اور اقبال کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ زبیدہ اس کے چہرے کو دیکھ کر ہی سمجھ جاتی ہے کہ اسی کمینے نے میری بیٹی کے ساتھ جاستی کی ہے۔ سمیر کے ماں باپ کہنے لگے کہ بہن بیٹھو۔ زبیدہ بولی کچھ نہیں، میں بس ادھر سے گزر رہی تھی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کا حال پوچھتی چلوں۔ اس کے بعد زبیدہ نسا کو لے کر گھر آ گئی۔ زبیدہ کے ذہن میں کچھ چل رہا تھا، پتہ نہیں وہ کیا تھا۔ زبیدہ نے اگلے دن اقبال کو فون کیا اور کہنے لگی کہ مجھے تم سے ملنا ہے۔ جب اقبال اپنی چاچی زبیدہ کے گھر آتا ہے، زبیدہ بڑے پیار سے اقبال سے بات کرتی ہے کہ بیٹا اقبال، یہ نسا تمہاری امانت ہے، تم اس سے شادی کر لو اور اسے اپنے گھر لے جاؤ۔ لیکن اقبال آگے سے غصے میں بولتا ہے کہ چاچی آپ کسی اور کا الزام مجھ پر کیوں تھوپ رہی ہو؟ تو زبیدہ بھی غصے میں بولی یہ کسی اور کا الزام نہیں بلکہ تمہارا گناہ ہے اور تمہیں یہ قبول کرنا ہی ہوگا۔ یہ گناہ تم نے کیا ہے،
بولو تم نے میری بیٹی کے ساتھ زیادتی کی ہے ورنہ میں سب کو بتا دوں گی۔ زبیدہ اپنے موبائل میں یہ سب باتیں ریکارڈ کر رہی تھی، لیکن اس بارے میں اقبال کو کچھ بھی نہیں پتہ تھا۔ پہلے تو منع کرتا رہا، پھر اچانک غصے میں بولا کہ ہاں میں نے تمہاری بیٹی کے ساتھ زیادتی کی ہے، بولو کیا کرو گی میرا؟ میں تو ایک لڑکا ہوں، میری تو کہیں بھی شادی ہو جائے گی، لیکن تمہاری بیٹی کی بدنامی ہوگی وہ الگ۔ تمہاری بیٹی کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گی، اس سے کوئی شادی بھی نہیں کرے گا۔ جاؤ بتاؤ سب کو کہ میں نے ہی تمہاری بیٹی کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ یہ کہہ کر اقبال واپس جانے کے لیے مڑتا ہے تو زبیدہ کو اقبال کی بات سن کر بہت غصہ آتا ہے اور زبیدہ ایک خنجر نکالتی ہے اور اقبال کی گردن پر دے مارتی ہے اور اقبال کی موقع پر ہی موت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد زبیدہ اپنی بیٹی کو لے کر اپنے بہن کے گھر آتی ہے اور اپنی بہن کو اپنی بیٹی کی ساری دکھی باتیں سناتی ہے۔ زبیدہ کی بہن کو سن کر بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ زبیدہ کی بیٹی کو اپنے گھر پر رکھ لیتی ہے۔ اس کے بعد پولیس زبیدہ کو اقبال کے قتل کے جرم میں پکڑ کر لے جاتی ہے۔ اکرم کو جب یہ پتہ چلتا ہے وہ زبیدہ سے ملنے تھانے جاتا ہے۔ جب وہ زبیدہ سے ملتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے کہ زبیدہ تم نے یہ سب کیا کر دیا؟ تو زبیدہ نے موبائل میں جو ریکارڈ کی تھی وہ اکرم کو سنا دیا تو اکرم بولا تم مجھے بتا دیتی تو میں خود ہی اس کا کچھ کر ڈالتا۔ تو زبیدہ بولی میں نے آپ کو بتایا تھا لیکن آپ نے کچھ نہیں کیا، مجھے اپنی بیٹی کی بہت تکلیف تھی اس لیے اپنی بیٹی کو انصاف دلانے کے لیے یہ سب کیا۔ تھانے کے انسپکٹر نے زبیدہ کی ریکارڈنگ سنی، یعنی کہ اس نے جو ریکارڈنگ کی تھی وہ سنی تو بہت دکھ ہوا۔ پھانسی اور عمر قید کی بجائے زبیدہ کو 10 سال کی سزا ہو گئی۔ ادھر زبیدہ کی بیٹی نسا نے ایک مردہ بچے کو جنم دیا۔ نسا کی خالہ اس سے بہت پیار کرتی تھی۔ نسا کی خالہ جانتی تھی کہ میری بہن زبیدہ اور اس کی بیٹی بہت تکلیفوں سے گزر رہی ہیں، اس لیے اس نے نسا کی شادی اپنے بیٹے سے کرا دی اور نسا اس کے گھر میں آج خوشحال زندگی گزار رہی ہے۔ پیارے دوستوں، نسا کی ماں زبیدہ نے اس کتے اقبال کے ساتھ جو کیا، کیا وہ اسی کا حقدار تھا؟ آپ لوگ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ہم پھر ملتے ہیں کل ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں کی گزارش۔ اللہ حافظ۔